شمر ابن ذلجوشن قبیلہ حوازن کے رئیس افراد میں سے تھا۔ اس کا باپ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور اس کی ماں ایک بدنام زمانہ عورتوں میں سے تھی۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی معلومات تاریخ میں درج نہیں۔ شمر کا باپ ذلجوشن، اس کا اصل نام شرجیل بن آور تھا، لیکن کیونکہ اس کا سینہ آگے کی طرف نکلا ہوا تھا اس لیے اسے ذلجوشن کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا باپ وہ پہلا شخص تھا جس نے زرہ پہنی، اسی لیے اسے ذلجوشن کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اس کے باپ نے اسلام قبول کیا۔ شمر کی ماں ایک بد کردار عورت تھی۔ کہا گیا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے کسی شخص کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھی اور اسی نتیجے میں شمر پیدا ہوا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے شمر کو بکریاں چرانے والی عورت کا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ شمر جنگ صفین میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر میں لڑنے والا اور شہادت کی حد تک پہنچنے والا ایک جانباز سپاہی تھا۔ بہادری سے لڑا اور چہرے پر تلوار کا زخم کھا کر واپس آیا۔ بعض کے نزدیک شمر ایک خوش الحان قاری اور حافظ قرآن بھی تھا، اور کئی اس نے پیدل حج بھی کیے، اور یہ مستند روایات کے مطابق شمر کا تعلق اسی بہادر خاندان سے تھا جس سے حضرت غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی ام البنین سلام اللہ علیہا تعلق رکھتی تھی۔ جنگ صفین کے خاتمے پر شمر خوارج کے ساتھ جا ملا، لیکن جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں جان بچا کر شام میں حاکم شام کے لشکر سے جا ملا اور اس کی فوج کے ایک حصے کا کمانڈر بن گیا۔ جودہ بنت اشد کے ہاتھوں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت میں جودہ کے باپ کے ساتھ شمر کا ایک خاص کردار تھا۔ سن 50 ہجری میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معروف صحابی اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وفادار ساتھی حجر ابن عدی کو کوفہ اور بصرہ کے گورنر زیاد بن ابی نے گرفتار کیا تو شمر نے ان کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ حجر مرتد ہو چکے ہیں، اور اسی بدبخت کی گواہی پر حاکم شام نے حجر ابن عدی کو قتل کیا۔ حاکم شام کے مرنے کے بعد شمر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ میں تشریف لائے تو شمر ابن زیاد کی طرف سے لوگوں کو حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے خلاف اکسا رہا تھا اور ان کے خلاف بھرپور کارروائیوں میں شریک تھا۔ کوفیوں کو ڈرا دھمکا کر حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی مدد کرنے سے دور کر رہا تھا۔ عمر ابن سعد ملعون ابتدا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے پر آمادہ نہیں تھا، بلکہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح امام علی مقام علیہ السلام کو راضی کرے یا واپس بھیج دے، لیکن شمر نے ابن زیاد ملعون کو عمر ابن سعد کے خلاف اکسایا اور خود عمر ابن سعد کو بھی ترغیب دی کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرے، اور عمر ابن سعد یزید کی طرف سے ملک رے کی حکومت کے لالچ میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ پر آمادہ ہوا۔ محرم سن 61 ہجری کی 9 تاریخ کو شمر ملعون 4000 افراد کا لشکر لے کر اور عمر ابن سعد کے لیے ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط لے کر کربلا پہنچا۔ ابن سعد نے خط پڑھ کر شمر سے کہا کہ تو نے اس کام کو تباہ کر دیا جس میں خیر و برکت کی امید تھی۔ شمر کو اس خط کے بعد ابن سعد نے اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ شمر ہر روز دریائے فرات میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مقابلے اور ثواب کی نیت سے غسل کرتا تھا اور لشکر کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ شمر کے چہرے پر برس کے داغ تھے۔ کربلا میں کوفیوں سے خطاب کے دوران امام حسین علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا ذکر کیا جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے متعلق تھی، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک سفید داغ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے اہل بیت کے خون کو پیتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو بھی مجھے قتل کرے گا وہ اس قوم کا انتہائی بدصورت اور پلید شخص ہوگا۔ اس روایت میں سفید داغ والے کتے سے مراد شمر ہی تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا۔ شب عاشور شمر حضرت غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام اور ان کے 3 بھائیوں کے لیے ان کی والدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، ان کے قبیلے سے تعلق کی وجہ سے یزید سے امان نامہ لکھوا کر لایا۔
لیکن حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے امان نامے کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ تجھ پر بھی لعنت اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت۔ روز عاشور شمر نے امام حسین علیہ السلام کے کافی اصحاب کو شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بہادر صحابی نافع بن ہلال کو شمر نے شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل شمر نے امام حسین علیہ السلام کے خیام اور ان میں موجود مال و اسباب لوٹنے کی غرض سے امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کرنا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسے خبردار کیا اور شمر واپس لوٹ گیا۔ شمر نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو تیروں کا نشانہ بنائیں۔ شمر نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کا سر تن سے جدا کیا، پھر اس کے بعد اپنے گھوڑے سے امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کو پامال کیا۔ امام کی شہادت کے بعد شمر خیام کو آگ لگانے اور مال و اسباب لوٹنے میں بھی پیش تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد شمر جب واپس کوفہ آیا تو اللہ سے رو رو کر دعا مانگتا تھا اور اپنی مغفرت کی طلب کرتا تھا۔ مختار سقفی نے جب سن 66 ہجری میں قیام کیا تو انہوں نے شمر کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی دوڑائے اور ایک مقام پر شمر کو گرفتار کر کے اس کا قتل کیا اور سر تن سے جدا کر کے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ مختار نے شمر کا بدن کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔